سبزہ وہاں اگتا ہے جو زیر خیز زمین ہوتی ہے، اور بنجر وہ رہتی ہے زمین، بنجر وہ زمین رہتی ہے جس میں زرخیزی نہیں ہوتی، اس میں رحمت اور بارش کا کوئی تقصیر اور قصور نہیں ہوتا۔ نبی ہم پر کیوں نہیں رحمت کر رہے، اور لوگ آج کیوں جرت کر رہے ہیں ہم پر، نبی کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہم متحد نہیں؟ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو ہمیں کسی احتجاج کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں کسی پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں مظاہرے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خود دشمن ہمارا باز آ جاتا، نبی کی توہین نہ کرتا۔ دشمن ہمیں چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم متحد ہیں یا نہیں۔ دشمن ہمیں دیکھ رہا ہے ہم متحد ہیں یا نہیں۔ اگر وہ یہ جج کر لے کہ ہم متحد ہیں، کبھی توہین نہ کرے نبی کریم۔ وہ دیکھ رہا ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم جدا جدا ہیں، ہم ملتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے دشمن جرات کر رہا ہے۔ جو قوم متحد ہوتی ہے، وہ قوم متحد ہوتی ہے، بڑے بڑے طاغوت اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ جو قومیں متحد ہیں، بڑے بڑے طاغوت ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں، اور جو قومیں بکھری ہوئی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے طاغوت آپ کے سامنے سرنگو ہوں، آپ کے سامنے جھکیں، تو متحد ہو جائیں، تنگ نظری سے دوری اختیار کریں، نبی کے مشن کو اختیار کریں۔ نبی کے مشن کو آپ اختیار کریں گے تو نبی کی رحمت آپ پر سایہ گھن ہوگی۔ نبی کی رحمت جب آپ پر پڑ رہے گی تو دنیاوی مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی، دینی مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی، آپ ترقی کریں گے، ترقی کی طرف آگے جائیں گے۔ پھر کوئی دہشت گرد جرت نہیں کرے گا آپ پر حملہ کرے، کوئی دہشت گرد جرت نہیں کرے گا مسجد میں بم رکھے، کوئی دہشت گرد جرت نہیں کرے گا کسی مسلمان کو ٹارگٹ بنائے۔ بنایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم متحد نہیں، آپس میں ملے ہوئے نہیں، ہم امت کی بات نہیں کرتے، ہم اسلام کی بات نہیں کرتے، ہم دین کی بات نہیں کرتے، فرقے کی بات کرتے ہیں۔ بات فرقے کی نہیں ہونی چاہیے، دین کی بات ہونی چاہیے۔ محمد عربی نے دین کا درس دیا، مذہب کا درس دیا، فرقے کا درس نہیں دیا۔ محمد عربی نے کہا متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک دوسرے سے پیار کرو، تنگ نظری سے دور ہو جاؤ۔ تنگ نظری کرو گے تو تم فنا ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کریم کا درس یہ ہے کہ لوگوں کو ملائے۔ نبی کریم کے مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے، کان الناس امتا واحدہ، کہ امتیں بکھری ہوئی تھی، بٹی ہوئی تھی، متحد نہیں تھی، بکھر گئی تھی۔ خدا نے متحد بھیجا تھا امتوں کو، بکھر گئی تھی۔ پھر خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ان امتوں کو دوبارہ اکٹھا کریں، ان امتوں کو آپس میں ملائیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک چراوا ہے، خدا سے محبت کرتا ہے، خدا سے خلوص رکھتا ہے، خدا سے چاہت رکھتا ہے، اور چاہت اس انداز میں بیان کر رہا ہے، خدایا یہاں پیاری چراگاہ ہے، تیری بھیڑیں نہیں ہیں، میری بھیڑیں ہیں، کاش تیری بھیڑیں ہوتی تو چراتا، کاش تو ہوتا میری خدمت میں تیری خدمت کرتا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تجھے سوارتا، تیرے سامنے کھانا پیش کرتا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ شخص تو کفر کر رہا ہے، تو خدا سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جج کر رہے تھے کہ اس کی معرفت اور موسیٰ کی معرفت میں فرق ہے۔ خلوص دونوں کا ایک جیسا ہے، لیکن موسیٰ جیسی معرفت اس کے پاس نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے جب ڈانٹا، وہ ناراض ہو گیا، دل شکستہ ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ جب اس کا دل ٹوٹا، دور ہوا، تو وہی نازل ہوئی خدا کی، کہ خدا نے کہا، مولانا روم نے اپنے پیارے الفاظ میں بھیجا ہے، اس کو نقل کیا ہے کہ اے موسیٰ ما تورا فرستاد بودین کے فاصل کنین، نہ ہی کہ فاصل کنین، کہ میں نے تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو ملائے مجھ سے، نہ ہی کہ مجھ سے دور کرے۔ موسیٰ ٹھیک ہے اس کی اتنی معرفت نہیں ہے جو تیری معرفت ہے، اس کا وہ مقام نہیں جو تیرا مقام ہے، لیکن خلوص مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں کچھ لوگ اگر کسی لا علمی کی وجہ سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے انہیں ہم ملا لیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، اگر ایک دھاگے کو دو عاقل آدمی پکڑ لیں دو سروں سے، اس دھاگے کو پکڑے رکھیں تو دھاگا کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہی اسی دھاگے کو
جاہل آدمی پکڑ لیں، دو نادان پکڑ لیں، ایک اپنی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنی طرف کھینچے گا، دھاگا ٹوٹ جائے گا. اور پھر وہاں اگر ایک دانا ہو اور ایک نادان ہو تو پھر بھی دھاگا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دانا ڈھیل دے دے گا اس کو، نادان جب کھینچے گا دانا ڈھیل دے جائے گا. لڑائی وہاں ہوتی ہے، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جب دونوں قومیں نادان ہوں، دونوں قومیں نہ سمجھ رہی ہوں. اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اگر ہم انہیں کہیں، مذہبی علماء بھی انہیں کہیں، شیعہ اور سنی کی بات نہیں کہہ رہا، کہیں فلاں فرقے کو کافر کہا جائے تو عوام قبول نہیں کرے گی، کیونکہ عوام کا معیار اتنا بڑا بلند ہو گیا ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا کہ وہ قبول نہیں کریں گے کسی کو کافر کہیں، کسی کو برا بلا کہیں. اور میں عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت میں روح کی طرح ہے، روح کی طرح حیثیت ہے. جس طرح انسان کے بدن میں روح کا کردار ہے، نبی کا کردار امت میں اس طرح ہے. اور جب کسی امت سے روح نکال دی جاتی ہے، روح کو دور کیا جاتا ہے، تو وہ امت مر جاتی ہے، اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، وہ سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں. آج اگر کوئی آدمی نبی سے دور ہو رہا ہے، جو آدمی نبی سے اپنے آپ کو دور کرے گا وہ تفرقے کا شکار ہو جائے گا. اور جب جس بدن سے روح نکال دیا جاتا ہے، روح کو جدا کر دیا جاتا ہے، وہ بدن مر جاتا ہے، اس کے دفنانے کا انتظار کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اسے جلدی دفنایا جائے کیونکہ اس کے سڑنے سے پورا معاشرہ متاثر ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم زندہ قوم کی طرح رہیں، نبی سے منسلک رہیں، نبی سے منسلک رہنے کا بہترین راز یہ ہے کہ آپس میں متحد رہیں. نبی سے اس وقت منسلک رہیں گے جب تک آپ متحد ہیں. کیوں کہ دیکھیں آپ متحد نہیں ہوں گے تو نبی کی کرم رحمت آپ پر نہیں ہوگی. جس طرح جب بدن بکھر جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں رہتی جڑنے والی، تو روح اس سے جدا ہو جاتا ہے. روح جب جدا ہو جاتا ہے تو بدن کو ہم مردہ کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بکھر کر، جدا ہو کر، ایک دوسرے سے نفرتیں کر کے، ایک دوسرے کو اپنے آپ سے دور کر کے اس مردے کی مانند بن جائیں، اس ڈیڈ باڈی کی مانند بن جائیں کہ قومیں منتظر رہیں کہ وہ ہمیں کب دفنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومیں آپ کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں، آپ کے مردہ اور زندہ ہونے کو چیک نہ کریں. آج جو توہین ہو رہی ہے چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا اس امت میں روح ہے یا نہیں، چیک کیا جا رہا ہے اس امت میں روح ہے یا نہیں. اگر روح ہے تو اسے باقی رکھا جائے، اسے مارا جائے. اگر روح اس میں سے ختم ہو گیا ہے، روح محمدی اس میں سے ختم ہو گیا ہے، اسے فوراً دفنا دیا جائے، اس کو ڈھانپ دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے، اس کو نابود کر دیا جائے. اور بقا کا بہترین راز دو راز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نبی کریم کی پیروی کریں، دوسرے آپس میں متحد ہو جائیں. امام خمینی کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ امام خمینی نے دو کام کیے جو اس سے پہلے کوئی لیڈر نہیں کر سکا اور نہ بعد میں کر سکے گا. ایک دشمن کی پہچان کروائی کہ تمہارا دشمن کون ہے، اور اس سے مقابلے کا ہتھیار دیا. کہا دشمن تمہارا فلاں ملک ہے، فلاں طاقت ہے، فلاں طاغوتی طاقت ہے تمہارا دشمن، اور اس کے مقابلے کے لیے تمہارے پاس ہتھیار کون سا ہے؟ اتحاد بین المسلمین ہے، وحدت ہے. اگر یہ ہتھیار تمہارے پاس ہوگا تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دشمن تم پر چڑھائی نہیں کر سکتا، دشمن تمہارے ملکوں پر قبضہ نہیں کر سکتا، دشمن تمہاری ثقافت کو تسخیر نہیں کر سکتا. تم متحد رہو، یہ ہتھیار تمہارے پاس ہو. اور جب کسی آدمی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے نا تو دشمن اس کا ڈرتا ہے، اس کے نزدیک نہیں آتا. لیکن جب اسی سے ہتھیار چھین لیا جائے تو دشمن چڑھ دوڑتا ہے، اس کی پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. آج دشمن کو یہ دکھائیں کہ ہمارے پاس اتحاد کا اور وحدت کا ہتھیار ہے. وحدت کے ہتھیار جب آپ کے پاس دشمن دیکھے گا، دشمن آپ کے قریب نہیں آئے گا، دشمن قریب نہیں آئے گا. حملہ کرنا تو دور کی بات ہے. آج دیکھیں جو ملتیں متحد ہیں، منسجم ہیں، ان ملتوں پر کسی دوسری ملت نے چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کی. آج ہماری مشکل یہ نہیں، شیعہ سنی مشکل نہیں ہے، ہماری مشکل بنیادی طور پر اتحاد کے نہ ہونے کی مشکل ہے ہماری. اور اس سے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ ان گن مشکلات ہیں. اسی سے ہمارے ہاں ثقافتی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. آج شیعہ اور سنی کی مشکل یہ ہے کہ اس کا جوان اسلامی ثقافت سے دور ہو رہا ہے، اس کا جوان خرافات کا شکار ہو رہا ہے. اس مشکل کو ہمیں ترک کرنا چاہیے، اس مشکل کو ہمیں لینا چاہیے. اور یہ مشترکہ مشکل ہے، یہ کسی شیعہ کی صرف مشکل نہیں، سنی کی مشکل نہیں، کسی خاص فرقے کی مشکل نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی مشکل ہے کہ ہم جوان کو اپنے راستے پر لگائیں اور اب محمد عربی کا پیروکار بنائیں. محمد عربی کا پیروکار جب ہم بنا لیں گے جوان کو تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. میں مزید وقت نہیں لیتا، کافی وقت میں نے لے لیا، اور میں